اور میرے ساتھ نکالیے ایزیکیل اس کا 21واں باب اور 27ویں آیت. ایزیکیل چیپٹر 21 ورس 27. پریز دی لارڈ. سنیے کیا لکھا ہوا ہے. میں ہی اسے الٹ 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 دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا. کچھ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ایک چیز ہے جس کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا گیا ہے. میں انگلش میں پڑھتا ہوں. I will overturn it and it shall be no more. It shall be no more کا مطلب ہے وہ پھر وہاں پہ رہے گا نہیں، وہ چیز وہاں پہ ہمیشہ اب نہیں رہے گی. Until he comes who right is it, if it, I don't know, and I will give it to him. Praise the Lord. خداوند یہاں پہ ایک بڑا یونیک سا وعدہ آپ سب کے ساتھ کر رہا ہے. آپ کی توجہ چاہیے. میں نے بہت تیزی سے میسج کو ختم کرنا ہے، اس لیے آپ لوگ سب میرے ساتھ بنے رہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے بہت ساری چیزوں میں آج کچھ کرنے کو ہے. بائبل میں لکھا ہے میں اسے الٹ 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 دوں گا. انگلش میں لکھا ہے I will overturn. overturn کا مطلب ہے turn around. turn around کا مطلب ہے کہ میں پلٹ دوں گا. میں اس کو پورا پلٹ کے رکھ دوں گا. میں اس کو بدل کے رکھ دوں گا. خدا یہ بول رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بول رہا ہے، خدا 3 دفعہ بول رہا ہے کہ میں اسے الٹ دوں گا، میں اسے پلٹ دوں گا. I will overturn. یہ بار بار خدا کیا بول رہا ہے کہ وہ یہ آپ کے لیے کرے گا، اور وہ جو سچویشن ہے وہ بائبل انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ویسی نہیں رہے گی پھر. ہاللیلویا. آج آپ نے اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمارا بازیوں کو پلٹنے والا خدا ہے. خدا ہمارا حالات کو پلٹنے والا خدا ہے. خدا ہماری سچویشن کو پلٹنے والا خدا ہے. اور یہ وعدہ خدا دے رہا ہے کہ میں اسے پلٹ یا الٹ overturn میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. خدا ایک نہیں 3 دفعہ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت جو بھی سچویشن آپ کی ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت کون سے حالات میں سے، کون سی تکلیفوں میں سے، کون سے آنسوؤں میں سے آپ گزر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے میں بالکل 360. آپ نے کبھی سنا ہے 360 ٹن ہوتا ہے پورا گھما دینا. اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو 360 گھما سکتا ہے. یہ کمپلیٹلی پلٹ کے رکھ سکتا ہے. ہاللیلویا. بائبل میں دیکھیں، اگر آپ پڑھیں گے، گہرائی میں جائیں گے، خدا کے کچھ ایٹریبیوٹس آپ کو نظر آئیں گے، خدا کی کچھ خاصیتیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی، خدا کے کچھ کیریکٹرسٹکس آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے نیچر میں ہے کہ خدا پلٹنے والا خدا ہے. کس طرح سے مجھے یہ پتا چلا کہ خدا پلٹنے والا خدا ہے؟ یہ مجھے پیدائش سے، اتپتی سے ہی پتا چل رہا ہے کہ خدا کا یہ ایک اسپیشل نیچر ہے کہ وہ پلٹ دیتا ہے. اس نے دنیا کو دیکھا، دنیا تاریکی میں تھی، اس نے تاریکی کو ڈسکس نہیں کیا. اس نے نہیں بولا کتنا اندھیرا ہے، اس نے اپوزٹ بولا. تاریکی کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس نے بولا روشنی. مطلب بالکل ہی الٹ دیا اس نے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تاریکی کو پلٹ کے اس نے روشنی لے کے آیا. بائبل بتاتی ہے دنیا اس ٹائم پہ خالی، ویران، سناٹے میں تھی، بالکل کھوکھلی، اکیلی تھی، خالی تھی بالکل. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ میرا خدا جو سب چیزیں پلٹنے والا خدا ہے، اس نے دیکھا آسمان خالی ہے، اس نے آسمان کو چڑیوں سے اور پرندوں سے بھر دیا. اس نے دیکھا زمین خالی ہے، اس نے زمین کو انسانوں، حیوانوں، چرند پرند اور سارے درختوں اور پودوں کے ساتھ بھر دیا. اس نے دیکھا سمندر خالی ہے، اس نے ہر طرح کی مچھلیوں سے بھر دیا. تو وہ بیسیکلی کر کیا رہا ہے؟ وہ سچویشن کو ایک دم سے پلٹ رہا ہے. جہاں پہ بھی اس کا یہ، اور یہ پہلا آپ دیکھیں گے اس کا معجزہ ہے، یا پہلا اس کا نیچر ہے کہ اس نے جیسے ہی دیکھا، اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ یہ سچویشن ایسی کیوں ہے، اس کو پلٹنا چاہیے. ہاللیلویا. اور وہی خدا جو پلٹنے والا ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. ازل سے لے کے ابد تک وہ ایک جیسا خدا ہے. اگر وہ شروع میں پلٹ رہا تھا تو وہ اب بھی پلٹے گا. وہ آپ کے حالات کو، آپ کی سچویشنز کو بھی پلٹنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا خدا پلٹنے والا خدا ہے. کسی بھی ٹائم پہ وہ بازی کو پلٹ سکتا ہے.
कोढ़ी उसके पास आए जिनका जिस्म बिल्कुल कोढ़ में भरा हुआ था, उसने पलट के 9 मौलूद बच्चों की तरह उनकी स्किन को बना दिया। ये मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। मौत का अपोजिट क्या है? जिंदगी। वो मुर्दों के पास गया और वहां से मौत को पलटा और जिंदगी लेके आ गया। वो कब्रों के पास गया, कब्रों को पलटा और कब्रों में से जिंदा शख्स को, जो मुर्दे होते हैं, वहां से जिंदा शख्सों को निकालना शुरू करा। ये मेरा और आपका खुदा है। वो सिचुएशन को पलटने की सलाहियत और कुदरत रखता है। आप इस पे ईमान रखें। आपकी सिचुएशन इस वक्त कोई सी भी हो, कितने भी बुरे हालात हो, खुदा आपको इन हालात में ऐसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि खुदा इन हालात को पलटने की पूरी कुदरत रखता है, सलाहियत रखता है, पूरी ताकत रखता है कि आपकी सिचुएशन वो 100% चेंज करे। हालेलुया। ये बात शायद आपको नहीं पता, लेकिन दाऊद नबी को पता थी। शुरू से उसके बाप ने उसको रिजेक्ट किया, शुरू से उसको धोखा मिला। जब वो बादशाह बना, उसके राइट हैंड लोगों ने उसके साथ धोखा किया, बहुत सारे उसके साथ प्रॉब्लम रही है, जिंदगी भर उसके साथ तकलीफें रही हैं। बच्चा मर रहा था, उसके आंखों के सामने बच्चा मर गया, उसका अपना सगा बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। बहुत सारे हालात में से वो दाऊद नबी गुजरा है, लेकिन वो एक चीज बोलता है, ही टर्न माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग। वो मेरे रोने को नाच गाने में बदल देता है, और ये कोई और नहीं है, ये मेरा और आपका खुदा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज जमा है। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं, जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। बाज़ दफा हमारी सिचुएशन हमारे साथ ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ये अब परमानेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है, इसमें अब शायद कोई होप बाकी नहीं है, अब शायद जो हालात मेरी जिंदगी में चल रहे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, वो तब्दील होने वाले। कितने लोग समझते हैं? बाज़ दफा प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जब लंबी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये खत्म ही नहीं हो रही है, ये शायद ये परमानेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आज आपसे बात कर रहा है, और खुदा जब बात कर रहा है तो वो कलाम के जरिए बात करता है। और खुदा क्या बोल रहा है? मैं इस सिचुएशन को उलट दूंगा, मैं इस सिचुएशन को पलट दूंगा। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा खुदा इस चीज को कंफर्म कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इस पे ईमान रखते हैं। यहां पे कलाम सुन के आप चले जाएं और फिर भी डिप्रेस रहें, तो इसमें आपका कसूर है। अगर ये जिंदा कलाम का वादा आप यहां से लेके जा रहे हैं और खुशी के साथ लेके जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपके हालात को पलट देगा, आपकी सिचुएशन को पलट देगा। मैंने ऐसे मौत से बढ़कर क्या है, लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, बाहर तंबू टेंट बिछा हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह आया, और वहीं पे जहां पे लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया और वो लोग नाचने गाने लगे। खुदावंद किसी भी टाइम पे बाजी को पलट सकता है। आप फिक्र नहीं करें, आप जिसके साथ हैं या जो आपके साथ है, वो आपकी स्टोरी का एंड इस तरह नहीं होने देगा। आपकी स्टोरी बहुत खूबसूरत है, आगे बहुत कुछ खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, खुदा इसको पलट के आप में चंगाई लेके आएगा। अगर बेरोजगारी है, खुदावंद पलट के इसमें रोजगार लेके आएगा। हालेलुया। बे औलादी है, खुदावंद पलट के, खुदा ने बोला मैं पलट दूंगा, और वो सिचुएशन वैसी कभी भी नहीं रहेगी। क्या इशू है आपकी जिंदगी में? खुदावंद आपकी सिचुएशन को 100% पलटने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे खुदा के लिए। बाइबल कहती है, एक जगह पे लिखा है, मैं हवाले में नहीं आ रहा, ऐ सरे बाबुल है ऊंचे पहाड़ तो क्या चीज है, तू मेरे आगे मैदान हो जाएगा। हालेलुया। माउंटेन क्या है? पहाड़ क्या चीज है? पहाड़ ऐसे हालात हैं जो हिलने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन है जिनमें जरा सी भी हिलजुल नहीं होती है, जो आपके सामने अगर खड़े हैं तो पहाड़ की तरह खड़े हैं। आज खुदा आप में से कुछ लोगों से ऐसा बात कर रहा है कि आपके आगे कुछ सिचुएशन है बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, और आप वेट कर रहे हैं कि ये पहाड़ कैसे हटेगा, क्योंकि पहाड़ हटते नहीं है नॉर्मली। चले जाएं फुजेरा, चले जाएं आप रासुल खैमा, आपको कोई पहाड़ हिलता और हटता हुआ नजर नहीं आएगा। पहाड़ अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। और खुदा पहाड़ के अपोजिट क्या बोल रहा है? मैदान। खुदा कह रहा है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या चीज है, तू मेरे आगे मैदान हो जाएगा। ईमान रखें, खुदा आज आपके पहाड़ को मैदान कर रहा है। ऐसे
خوشی سے اس چیز کو ریسیو کریں. ایسے اداس فیس کے ساتھ ریسیو نہیں کریں, خوشی کے ساتھ, یس لارڈ آئی بلیو اٹ, خداوند تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے. آپ خوشی سے اس وعدے کو ریسیو کر کے لے کے جائیں. ہاللیلویا. آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے مخالفت ہو, خدا پلٹنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کے دشمنوں کو خدا آپ کا دوست بنا سکتا ہے. آپ کی سچویشن اس وقت کیسی بھی ہے, کتنی بھی بری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا خدا ہے جو پلٹنے کی بات کر رہا ہے, اور وہ 100% پلٹتا ہے. ایک دفعہ نہیں, 20 دفعہ, سینکڑوں دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کس طرح اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, کس طرح سے وہ چیزوں کو ایک دم سے بدل دیتا ہے. خداوند آپ کی تنہائی کو پلٹنے کے لیے تیار ہے. بہت تنہائی سہ لی, بہت اکیلا پن سہ لیا, خداوند آپ کی تنہائی کو پلٹ رہا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. دیکھیں, ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ خدا جب کام کرتا ہے تو خدا کسی کا کنٹریبیوشن نہیں چاہتا. خدا جب کام کرتا ہے پھر وہ 100% صرف خدا ہی ہوتا ہے, کوئی اور اس میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے میری حکمت سے یا میرے سمارٹنس سے یا میری تعلیم سے نہیں ملی ہیں, بس ٹھک سے مل گئی ہیں مجھے. اور خدا جب یہ کرتا ہے, خدا ایسے ہی کرتا ہے تاکہ لوگ اس چیز پہ ایمان لائیں کہ جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے یہ خدا نے کیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ویسے ایکسائٹڈ نظر نہیں آ رہے جیسے ہونا چاہیے. ہاللیلویا. تو کس طرح سے چیزیں پلٹتی ہیں, کس طرح سے چیزیں ایک دم سے پلٹ سکتی ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ایک ہے نیچرل طریقہ. نیچرل طریقہ کیا ہے؟ مان لیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, غربت میں گزر رہے ہیں. آپ کے پاس نیچرل طریقہ کیا ہے؟ نیچرل طریقہ یہ, آپ محنت کریں, پڑھیں, لکھیں, اپرچونٹیز کا ویٹ کریں. کوئی اپرچونٹیز آتی ہے پکڑیں اس کو, کسی کو کندھا مار کے سائڈ پہ کریں, کسی کی ٹانگ کھینچ کے نیچے گرائیں, اور اس کی جگہ پہنچ کے ایک ٹائم آئے گا, ایک پروسیس میں سے گزرنے کے بعد آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ نیچرل ہے. آپ بیمار ہیں, آپ علاج کے لیے جاتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, آپ میڈیسن لیتے ہیں, کچھ ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد نیچرلی آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ جہاز سے یا ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں, اور جہاز سے اور جب ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں تو ایک ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم پہ پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لگیں, پاکستان سے آ رہے ہیں 2.5 گھنٹے لگے, انڈیا سے آ رہے ہیں 3 گھنٹے لگے, آپ اگر ابوظہبی کہیں جا رہے ہیں ٹرین سے آ رہے ہیں 2-2.5 گھنٹے لگے. جیسے بھی جائیں گے ایک نیچرل پروسیس میں ایک ٹائم لگتا ہے, اس ٹائم کے حساب سے آپ پہنچتے ہیں. یہ ہے نیچرل طریقہ. اور ایک ہے سپر نیچرل طریقہ. سپر نیچرل طریقہ کیا ہے یہ آپ نے آج سننا ہے دھیان سے. سپر نیچرل کیا ہے؟ سپر نیچرل کا مطلب ہے خدا اپنی طاقت کے ساتھ, خدا اپنی آسمانی قدرت کے ساتھ زمین پہ آ گیا. خدا نے زمین کی ساری سسٹم کو خدا نے موقوف کر دیا. زمین کا جو نیچرل سسٹم ہے اس کو خدا نے سیز کر دیا, اور خدا نے اپنا سپر نیچرل اس جگہ پہ کام شروع کیا. نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ نیچرل طریقے سے آپ جائیں گے آپ کو یہ ٹائم لگے گا, لیکن سپر نیچرل طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نیچرل کو ایک دم سے چینج کر دیتا ہے. نیچرل, مجھے چھتری لانی تھی, میں بھول گیا لانا. کسی کے پاس موٹی چادر ملے گی مجھے؟ کوئی موٹی چادر یہ مل جائے, یہ لے لوں میں آپ کی چادر؟ ہاں یہ دے دیں. اور دو آ جائیں میرے پاس. روجر آپ آ جاؤ, نادر آپ آ جاؤ. ادھر سے آپ پکڑ لو, ادھر سے آپ پکڑ لو. جیسے ماہیوں میں لے کے آتے ہیں نا آدمی کو, ادھر سے پکڑو, میرے اوپر رکھ دو, رکھو نہیں بس. یہ اب یہ دیکھیں, دھیان سے سنیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ لائٹ آپ کے اوپر ہے, لیکن یہ لائٹ میرے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز آئی ہے, اس نے لائٹ کو کینسل کر دیا. یہ بارش ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ہو رہی ہو, لیکن میرے اوپر نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی چیز میرے اوپر ہے جس نے اس بارش کا سارا سسٹم کو کینسل کر دیا ہے. یہ ہے سپر نیچرل چیز. یعنی آپ کا جو نارمل طریقہ ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے, اور سپر نیچرل جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. سپر نیچرل جو ہے اس جگہ پہ آ جاتا ہے.
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बस सही है। मुकद्दस मरियम के पास फरिश्ता आया और उसने बड़े आराम से बोला कि तू खुदा के बेटे की माँ बनेगी। उसने बड़े आराम से समझ के साथ उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को जानती नहीं हूं। एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीके से सारी दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं मर्द को नहीं जानती। तब उसने बोला कि नहीं, ये जो होगा ये नॉर्मल नेचुरल तरीके से नहीं होगा, बल्कि सुपर नेचुरल तरीके से खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया करेगी। खुदा का रूह तेरे पे उतर आएगा और तू प्रेग्नेंट होगी। इसका मतलब ये है, खुदा क्या बोल रहा है कि जब मैं सुपर नेचुरल तरीके से काम करता हूं, या सुपर नेचुरल आसमान, मतलब सुपर नेचुरल में आप समझ लें आसमान जमीन पे आ गया। ये नहीं कि नीला वाला आसमान या बादल जमीन पे आ गए, आसमान की जो पावर है, सिस्टम है ना, वो जमीन पे आ जाता है। और जब वो जमीन पे आता है तो वो जिसके ऊपर आएगा उस जगह पे वो नेचुरल को कैंसिल कर देगा या सीज कर देगा और सुपर नेचुरल उस जगह पे काम करना शुरू कर देगा। और ये है सुपर नेचुरल तरीका। समझ आ रही है? खुदा ने मूसा से बोला लाठी उठा, जैसे उसने लाठी उठाई तो नेचुरली कभी नहीं हो सकता कि समुंदर दो हिस्सों में खुल जाए। नेचुरली कभी नहीं हो सकता कि बीच में से रास्ता निकल आए। जब पानी हटेगा तो चिकना स्लिपरी वाला रास्ता बनेगा, लेकिन सूखा रास्ता खुदा ने बीच में से बनाया। क्यों? क्योंकि खुदा क्या बताना चाह रहा है कि जब मैं आऊंगा तब मैं नेचुरल को एक तरफ कर दूंगा और मैं सुपर नेचुरल तरीके से काम करूंगा। आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन यीशु के टाइम पे देखें, जब वो आसमानों पे उठाया जा रहा था, अमाल की किताब में लिखा है, जब वो उठाया जा रहा था और उसे आसमानों पे जाते हुए देख रहे थे, एक टाइम आया वो गायब हो गया और उसी टाइम पे दो फरिश्ते नीचे थे। उसने बोला जिस तरह तूने इस यीशु को जाते हुए देखा है, इसी तरह एक रोज तुम आते हुए देखोगे। अरे इतने स्पीड से कैसे आप आ गए? ये तो पता नहीं कितने ट्रिलियंस माइल है, कितने लाइट ईयर लगेंगे वहां तक पहुंचने में। यूं यीशु गया, यूं वो आ गए, तो कैसे हो गया? ये सुपर नेचुरल तरीका है। समझ में आई? आप फसल लगाते हैं, आप जमीन खोदते हैं, आप बीज बोते हैं, उसके बाद बारिश का वेट करते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद फसल उगती है। खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहा है? खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हें लग रहा है नेचुरल तरीके से 4 महीने बाकी हैं फसल के पकने में, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं आज फसल पक चुकी है। हालेलुया। समझ आई? आप रोटी बनाते हैं, किस तरह रोटी बनाते हैं? आपको आटा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको वो बोल चाहिए जिसमें आप आटा गूंदेंगे, उसके बाद तवा चाहिए, आग चाहिए, उसके बाद आप रोटी बनाते हैं। लेकिन शैतान को यह बात पता थी कि इसके पास एक सुपर नेचुरल तरीका है। उसने बोला तू इन पत्थरों को बोल तो ये रोटी तेरे लिए बन जाए। आई समझ में? इन लोगों को पता है, आसपास सबको पता है, नहीं पता है तो हम मसीहों को नहीं पता कि ये खुदा जिसने सलीब पे अपनी जान दी है, जिसने मेरे और आपके लिए खून बहाया है, इसने ये सुपर नेचुरल तरीका, ये सुपर नेचुरल को हमारे लिए फ्री करा है। फ्री इसलिए किया है कि तुम इसको एक्सरसाइज करो। क्या फायदा इस चीज का कि सारी दुनिया अगर एंजॉय कर रही है और खुदा के लोग इधर बैठे हुए हैं और इस चीज का पता ही नहीं है उन्हें। तो मैं इस चर्च का पास्टर होते हुए आज इसलिए ये सब्जेक्ट आपके सामने लाया हूं कि आप जब दुआ करते हैं तो दुआ करें, खुदावंद मैं नेचुरल तरीके से चीज नहीं देखना चाहता, मैं सुपर नेचुरल तरीके से चीजों को देखना चाहता हूं। नेचुरल तरीके से हमारे पास्टर इवेंजलिस्ट जा रहे हैं रूहों की तलाश में, लेकिन सुपर नेचुरल तरीके से क्या होगा? रूहें चर्च को ढूंढते हुए यहां पे आएंगे। हालेलुया। तो चीजें बिल्कुल 360 डिग्री एकदम से टर्न हो जाती हैं जब हम खुदा की इस कुदरत को पुकारते हैं या खुदा हमारी सिचुएशन में जब आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मट्टी लेके कोई इंसान बना सकता है? कभी भी नहीं बना सकते। पसली में से औरत बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती भाई। ये साइंस में तो नामुमकिन है, लेकिन सुपर नेचुरल तरीके से सब चीजें मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे बताएं, इतनी सारी मैंने मिसालें दी हैं, कितनों को समझ में आया है कि मेरा खुदा उलट उलट और उलट सकता है, सारी चीजों को टर्न अराउंड कर सकता है? कितना ईमान रखते हैं आप लोग? यहां से परेशानी के साथ, उदासी का मुंह लेके जाने की जरूरत नहीं है। खुशी के साथ जाएं, ईमान के साथ जाएं।
خدا آپ کو اپنا کلام بھیج رہا ہے کہ یہاں سے جب آپ جائیں تو اداسی کے ساتھ نہ جائیں, خوشی کے ساتھ جائیں کہ کل خداوند آپ کے حالات کو پلٹ رہا ہے, کل آپ کی سچویشن کو پلٹ رہا ہے. کتنی بھی کرونک, موت سے بڑھ کر نہیں, اگر وہ موت پہ, قبر پہ فتح پایا ہے تو آپ کی پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے آگے. ایمان رکھیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں 15 منٹ میں اس چیز کو ختم کر سکوں. میرے ساتھ نکالیے. دیکھیں, ایک میں اس پہ پریچ کر چکا ہوں پہلے, کئی سال پہلے. میں وہ پریچ نہیں کر رہا, کچھ پوائنٹ صرف آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ٹائم پہ جا رہا ہوں. لوک چیپٹر 5 1-11. مرکز 5واں باب 1-11 آیت. مرکز 5واں باب 1-11. سنیں, جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنسیرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا, تو ایسا ہوا اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں, لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. پاسٹر شوکت نے اس پہ 2 دفعہ میسج دیا ہے, بہترین. اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی, کنارے سے ہٹا لے چل. اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. نیکسٹ, جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا, گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال کو ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا, استاد ہم نے رات بھر محنت کری ہے, کچھ ہاتھ نہیں آیا, مگر تیرے کہنے پہ جال ڈالتا ہوں. اور یہ کیا اور مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. بس میں یہیں تک جا رہا ہوں, اس سے آگے نہیں جا رہا. ہاللیلویا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ یہ 3 لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایک پرابلم ہے, اور پرابلم کچھ زیادہ سیریس ہے, کیونکہ انہیں مچھلیاں چاہیے, مچھلیاں پکڑنی ہیں, مچھلیاں بیچنی ہیں, تاکہ اس سے جو پیسہ آئے گا یہ اس پیسے سے گھر کی دوسری چیزیں لے کے جائیں. ہو سکتا ہے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہو, ان کا دودھ خریدنا ہو, ان کی کچھ چیزیں خریدنی ہو, گھر کا راشن خریدنا ہو. تو چھوٹے بچے تو مچھلی نہیں کھاتے ہر کوئی. تو یہ بیسیکلی ایک بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی جاب ہے جس میں پرابلم ہے. یہ اس وقت سچویشن ہے, یہ ان کی جاب ہے, یا آپ سمجھ لیں یہ ان کا بزنس ہے جس میں پرابلم ہے. آپ سب کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ جیسے رات بھر انہوں نے محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر ایک چیز پرفیکٹ انہوں نے کری ہے, لیکن پرابلم کیا تھی کہ ایک مچھلی پوری رات میں ان کو نہیں ملی. مچھلی ہمیشہ رات میں لگتی ہے. پریز دی لارڈ. اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں. یہ جس چیز کی تلاش میں تھے وہ چیز ان کو نہیں ملی, لیکن پھر ایک بیچ میں کام یہ ہوا کہ یسوع وہاں پہ نکل آیا. یسوع نے ان سے بولا مجھے کشتی میں بٹھاؤ, اور بٹھایا. انہوں نے کشتی کو بولا تھوڑا سا دور کر لو, انہوں نے دور کر لیا. پھر یسوع نے بولا کہ ذرا گہرے میں لے جاؤ, اور گہرے میں لے کے گئے, اور پھر وہ مچھلیوں کا اتنا بڑا گول گھیر لائے کہ ان کے جال پھٹنے لگے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں. یہ پہلے مچھلیاں ڈھونڈ رہے تھے اور ایک مچھلی نہیں ملی. یسوع سے پہلے مچھلیاں ڈھونڈنے گئے, مچھلیاں ڈھونڈ رہے تھے, ایک مچھلی نہیں ملی. لیکن یسوع کے بعد جو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ کشتی کو ڈھونڈنے لگی. سمجھ میں آئی؟ وہ مچھلیاں جو یہ ڈھونڈ رہے تھے, یسوع کے کشتی میں بیٹھنے کے بعد وہ مچھلیاں کشتیوں کو ڈھونڈنے لگی کہ یہ کس کشتی میں خدا بیٹھا ہوا ہے, کس کشتی میں خدا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اور سارے اس جھیل کی مچھلیاں جو ہیں اس کشتی کے پاس آ گئی ہیں. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو اور آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے, لیکن خدا آج کچھ پلٹنے کو ہے, خدا کچھ آج الٹنے کو ہے. کیونکہ آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, خدا وہ سچویشن لے کے آ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے جاب جا رہی ہوں گی اور آپ آگے جا رہے ہوگے. آپ پیسوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, خدا آپ کی سچویشن کو پلٹ کے خدا اس قابل بنا رہا ہے کہ پیسے آپ کو ڈھونڈنا شروع کریں گے اور آپ آگے جائیں گے. بولے آمین. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے آمین. آمین. خدا ایسا ہی کرے گا. آپ ہیلنگ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ شفا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور شفا آپ کو نہیں مل رہی ہے, لیکن خدا آپ کے حالات کو پلٹ رہا ہے اور شفا آپ کو ڈھونڈنے لگے گی. 38 برس کا ایک آدمی تھا, اپاہج تھا, پیرالائز تھا, اور وہ پیرالائز تھا, چرپائی پہ پڑا ہوا تھا, اور خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا تو آج ہی ٹھیک ہوگا, اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر. تو اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر. وہ چرپائی جو 38 برس سے اسے لی ہوئی تھی, اب سچویشن پلٹ گئی ہے. اب یہ بندے نے چرپائی اٹھا لی ہے. خدا آپ کی زندگی میں ایک ٹرن اراؤنڈ لے کے آ رہا ہے.
خدا آپ کی زندگی میں سچویشن کو پلٹ رہا ہے, اور اس طرح پلٹ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو چیزیں آپ سے دور جا رہی تھی, جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے, وہ آپ کے آگے آ جائیں گی. ہاللیلویا. آپ رشتوں کو لے کے, آپ جیون ساتھیوں کو لے کے پریشان ہیں, میں بتا رہا ہوں خدا آپ کی سچویشن کو پلٹ رہا ہے. آنے والے دنوں میں لڑکے جو ہے نا, یوں ہاتھ میں دل لے کے کھڑے ہوں گے لائن سے, یہ قبول کریے, یہ قبول کریے. ابھی ایک بھی نہیں مل رہا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں خدا آپ کی سچویشن چینج کر رہا ہے, پلٹ رہا ہے, اور آپ کی زندگی میں اس دور کو نہیں رہنے دے گا. یہ خدا نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ وعدہ کیا ہے. زوردار تالیاں خداوند یسوع کے لیے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. میرا دل ہے سسٹر ریحانہ گواہی شیئر کریں, اور جلدی شیئر کریں گے, کیونکہ انہوں نے میرے سے شیئر کیا ہے کس طرح سے ان کی زندگی کو پلٹا ہے, کس طرح سے ان کے گھر کو, فزیکل گھر کو خدا نے یوں پلٹ دیا. وہ لوگ جو آنا نہیں چاہتے تھے, اب وہ دیکھنے کے لیے آ رہے کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے. ہاللیلویا. یہ میرا اور آپ کا خدا ہے. ہاللیلویا. اب 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ. صرف ہم سٹیپس دیکھیں گے کس چیز کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں یہ سپر نیچرل ایکٹیو ہوا ہے. یہ لوگ خود اپنی محنت, اپنی سمارٹنس سے کر رہے تھے, کچھ نہیں ہوا, لیکن جب کچھ انہوں نے ایسی چیزیں کری ہیں جس کی وجہ سے یہ سپر نیچرل ان کی زندگی میں آیا, اور سپر نیچرل آیا تو سب چیزیں پلٹ گئی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلی چیز یہ کری, یسوع نے ان سے بولا کہ میں آپ کی کشتی میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے نہیں بولا جی 5 منٹ رک جائیں, 5 منٹ کے بعد آ جائیے گا. 10 منٹ رک جائیں, 10 منٹ کے بعد آ جائیے گا. آدھا گھنٹہ رک جائیں, آدھے گھنٹے کے بعد آ جائیے گا. ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے امیڈیٹلی یسوع کو کشتی میں چڑھایا. پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ, میں آپ سب کو بڑا پیار کرتا ہوں. آپ جب خوش ہوتے ہیں, آپ لوگ جب تصویریں شیئر کرتے ہیں, جب آپ کی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے برکتیں دینا شروع کری ہیں, میں دل سے ایک باپ کی طرح خوش ہوتا ہوں. جب آپ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, میں بالکل ایک باپ کی طرح میں غمزدہ ہوتا ہوں. میں ساری محبت کا میں آپ کو سلام کرتا ہوں, جو کچھ آپ میرے سے رکھتے ہیں, جو میری باتوں پہ آپ مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو نوٹس کرنے والی ہے, خداوند یسوع مسیح نے بولا میں کشتی میں آنا چاہتا ہوں. اس نے 5 منٹ نہیں لگایا, انہوں نے بولا آ جاؤ. اوبیڈینس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اوبیڈینس کون سی؟ اسی ٹائم, اسی وقت. ڈیلے اوبیڈینس, سنیں, ڈیلے اوبیڈینس از ڈس اوبیڈینس. مطلب اگر آپ حکم ماننے میں یا ریکویسٹ کو سننے میں بول رہے ہیں چلو میں کل آ جاؤں گا, پرسوں آ جاؤں گا, اور اس میں آپ ٹائم لگا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس ہال میں آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے, شاید سامیہ اس ٹائم پہ یہیں تھی. اس ہال میں خدا کا خادم آیا, اس ٹائم پہ مجھے استما ہوتا تھا, اور وہ خدا کے خادم نے مجھے بولا کہ خدا آپ کو چنگائی بخش رہا ہے, لیکن آپ نے ایک کام کر رہا ہے. میں نے کیا؟ کہہ رہے یہاں سے بھاگتے ہوئے جائیں, باہر نکلیں, بھاگتے ہوئے جانا ہے, اور نیچے جہاں پہ سوئمنگ پول ہے, باتھ روم ہے, پورے راؤنڈ بھاگتے ہوئے, پھر بھاگتے ہوئے اوپر آنا ہے. اب سارا چرچ سنڈے کا دن یہ بھرا ہوا. میں خود بھی شاید پاسٹر تھا یا نہیں تھا پاسٹر, لیکن سب جگہ سب چیزیں, سارے لوگ, مجمع لگا ہوا تھا. اب میرے لیے چیلنج تھا, یار میں ان کے سامنے بھاگوں گا, لوگ کیا سوچیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں یہ سوچتا کہ میں کل صبح آ جاؤں 9 بجے, جب چرچ کھلے ہوں گے لیکن کوئی ایک شخص نہیں ہوگا, میں 1 نہیں 2 چکر بھاگ کے دکھا دوں گا. لیکن میں نے کیا, میں نے پرواہ کیے بغیر, اس نے مجھے کیا بولا ہے, میں نے یہاں سے دوڑنا شروع کیا. دوڑتا ہوا, آس پاس لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ بھاری بھرکم آدمی کون دوڑے جا رہا ہے. میں نے کسی کی آنکھیں بند کر کے سامنے دیکھتا ہوا, دوڑتا ہوا آیا. آج شاید 12 سال ہو گئے, کہیں پہ بھی استما کا کوئی نشان تک نہیں ہے. ہاللیلویا. اوبیڈینس, امیڈیٹ اوبیڈینس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امیڈیٹلی اگر آپ اوبے کریں گے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہاللیلویا. میں نے ذیشان کو بولا, میں نے کہا ذیشان
بچے کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. میں نے کہا ذیشان خدا مجھے بول رہا ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ اپنی اولاد کو جنم دیں, خدا ایک چرچ کو جنم دلوانا چاہتا آپ کے ذریعے. کوئی ڈیلے نہیں, یقین کریں. نیکسٹ ویک میٹنگ آرگنائز جمع تھی, وہاں پہ لوگ جمع تھے, رائٹ, ایسا ہی ہے. اور ٹھیک 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ان کی وائف پریگننٹ. ہالےلویا. اور انہی کے لیے ابھی دعا کری ہے ہم نے کہ اگلے مہینے اس کی ڈیلیوری ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں نے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بولا ہے خدا را اپنے گھر میں میٹنگ شروع کرو. جی پاسٹر صاحب بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. جی پاسٹر صاحب ہم بالکل کریں گے. اوبیڈینس ہے, میں جانتا ہوں کریں گے, لیکن ڈیلے اوبیڈینس سمجھ آ رہی ہے. ڈیلے اوبیڈینس از کیا ہے, ڈس اوبیڈینس. میں نے کچھ کو بولا فلاں نمبر ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے, لیکن وہ لوگوں نے ڈیلے اوبیڈینس ابھی تک رکھی ہوئی ہے اور وہ نمبر ابھی تک چل رہا ہے. ڈیلے اوبیڈینس. خدا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے اپنی, اگر آپ خدا کے کلام پہ یا خدا کے خادم پہ بھروسہ, دیکھیں خدا کے خادم سے کہ منہ سے الفاظ نکلتے ہیں, جیسے پاسٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم بولا تھا, ہو جاتے ہیں. وہ ہنا تھی, پتہ نہیں کب سے اولاد کے لیے پریشان تھی, دعائیں کر رہی تھی, کوئی دعا اس کی رو رو کے دعا کر رہی تھی. میری بیگم رو رو کے دعا کرتی ہے, یہاں پہ اولیویا سسٹر ہے رو رو کے دعا کرتے, یہ لوگ رو رو کے دعا کرتے ہیں, وہ بھی ایسی رو رو کے دعا کر رہی تھی. لیکن اس کا معجزہ کس میں لگا ہوا تھا؟ خدا کے خادم میں. اس نے اس کے لیے دعا نہیں کری, اس نے بولا جو تو نے مانگا ہے خدا تجھے عنایت کرے گا, اور اگلے سال اس کو اولاد ہو گئی. تو جب بھی آپ کو خدا بولتا ہے اپنے خادموں کے ذریعے I want obedience immediately, کوئی دیر نہیں کرے, کر لیں بس. آپ اس میں آپ کا معجزہ ہے. بعض دفعہ ڈیلے اوبیڈینس آپ کے معجزے کو کل کر دیتی ہے. پھر وہ سیزن نہیں آئے گا, وہ انوائرمنٹ نہیں آئے گی, وہ چیز چلی گئی ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ پلیز مائنڈ نہیں کریے گا, لیکن میں یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں. میں اپنے لیے کوئی پرسنل فائدہ آپ سے کبھی بھی کسی سے بھی میں نے طلب نہیں کیا ہے. جو کچھ بولا ہے یا جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بولا ہے. ہالےلویا. اجمان والے پلیز میٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں, اپنے گھروں کو کھولیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اجمان میں میٹنگ شروع ہو. پاسٹر نادر جو ہیں خاصے رنجیدہ ہیں اس بات کو لے کے. ہالےلویا. دوسری چیز اس نے بولا, انہوں نے کیا بولا, انہوں نے اتھارٹی کو مانا. اتھارٹی آپ کے اوپر بڑا پاور رکھتی ہے, یہ مسیح لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اتھارٹیز کے تابع نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے. آپ کا بڑا بھائی, آپ کی بڑی بہن آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں, آپ کا باس آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے, کھڑوس باس آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے, جو آپ کو جینے نہیں دیتا وہ آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. اتھارٹی کے آگے سبمٹ کریں. آپ کی چڑچڑی ساس آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتی ہے. پلیز لسن ویری کیئرفلی. خدا نے اتھارٹی کری ہوئی ہیں. اب کون آپ کی اتھارٹی کے اوپر ہے, خدا ان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کو میں چینج کروں, خدا میرے اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جب ہم سبمٹ کرتے ہیں, یہ لوگ مچھیرے تھے, خداوند یسوع مسیح کارپینٹر تھا. سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح بڑھئی کا کام کرتے تھے, مچھلیوں کا کام نہیں کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے بولا مجھے کشتی چاہیے, انہوں نے بولا جی حاضر ہے کشتی. خداوند یسوع مسیح نے بولا کنارے سے دور کر لو, انہوں نے اسی وقت دور کر لیا. پھر پریچنگ کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بولا گہرے میں لے کے چلو, اور گہرے میں لے کے جیسا جیسا بولتے گئے ویسے ویسے سپر نیچرل ٹیک اوور کرتا چلا گیا. حالات پلٹنا شروع ہو گئے, حالات چینج ہونا شروع ہو گئے. اور میں یہ سب آپ کے لیے بولتا ہوں, سب چیزیں ممکن ہیں. آپ کی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خدا کے کلام کے حساب سے ٹیون ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنا معجزہ پالو گے اگر ٹیون ہونا شروع ہو جاؤ. خدا آپ کو کس طرح سے چاہتا ہے, آپ اپنے حساب سے اپنی ایکویشن سے خدا سے کچھ نہیں لے سکتے. آپ کو خود چینج ہونا پڑے گا اس سے کچھ لینے کے لیے. ہالےلویا. میں اس میسج کو یہیں پہ بند کر رہا ہوں, اپنے جگہوں پہ کھڑے ہوں, میں دعا کر رہا ہوں. بہت سارا رہ گیا ہے لیکن مجھے ٹیسٹمنیز کے لیے ٹائم دینا ہے. خداوند ہم آپ کے کلام کے
मुंतज़िर हैं जो खुदावंद आपने इस वक्त किया अपने लोगों से। हम मुंतज़िर हैं खुदावंद के ये फिजिकली हम अपनी जिंदगी में कब होता देखेंगे। हम यीशु के नाम से इस कलाम को खुदावंद अभी और इसी वक्त अपने सारे लोगों के लिए जो चर्च में आए, खुदावंद मैं जिंदगी में अभी और अभी मांगता हूँ, आप इनके हालात को पलटिए। मुझे इनके हालात का नहीं पता, इनकी जेबों का नहीं पता, इनकी सिचुएशन का नहीं पता, इनके रिलेशन का नहीं पता, मुझे किसी चीज का नहीं पता, लेकिन आप वो खुदा हो जो 360 बदल देते हो, पलट देते हो। खुदावंद आपने यहाँ पे एक सिचुएशन को पलटा। रात में मछलियां लगती हैं, आपने दिन में मछलियां दी। खुदावंद वो जिसके पीछे वो भाग रहे थे, अब वो चीजें उनके पीछे भागना शुरू हुई है। खुदावंद मैं इस वक्त यीशु के नाम से इन सब के लिए दुआ देता हूं, जिस जिस चीज के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, अब वो चीजें इनके पीछे भागना शुरू हुई। आसमानी बाप, यीशु के नाम से मेरे चर्च के लोगों की हालत को पलटिए। खुदावंद हम बड़ी उम्मीद के साथ खुदावंद इस वक्त जमा हैं और ईमान से खुदावंद इस कलाम को रिसीव करते हैं कि खुदावंद आज ही रात से खुदावंद आपने बोला है मेरा महबूब सो रहा होता है तो मैं काम कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं ना सोता हूं ना मैं ऊँघता हूं। तो वो हमारे सोते में काम शुरू कर देता है। खुदावंद आपके लिए आपके ऑफिस में आपके बॉसेस को चेंज कर रहा है, आपकी मुखालफत को चेंज कर रहा है, आपके रिलेशन में आपके खिलाफ जो लोग थे अब वो आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे। आपके माली हालात को खुदावंद पलट रहा है, आपके रिलेशन को खुदावंद पलट रहा है, आपके स्टेटस को खुदावंद पलट रहा है। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम इस कलाम को रिसीव करते हैं और खुदावंद इसको होता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।